بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان بہت سخت بیمار ہوا جس پر اس کی ماں نے منت مانی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ نظر ماننا یا منت ماننا جائز ہے، لیکن منت کسی جائز کام کے لیے ماننی چاہیے، غیر شرعی کام کی منت ماننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام کی منت بھی جائز نہیں ہے۔ جو منت دین اسلام کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، وہ منت مانی جا سکتی ہے۔ جس طرح خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے منت مانی تھی جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تھے اور ان کو سخت بخار ہوا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹوں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، تو میں 3 دن روزے رکھوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روزے رکھ کر اپنی منت پوری کی۔ تو بہرحال اس نوجوان لڑکے کی ماں نے بھی منت مانی کہ یا اللہ اگر تو میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو شفا عطا کر دی، مگر وہ عورت اپنی نظر اور منت پوری نہ کر سکی۔ اس کے بعد اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں، اے اللہ کی بندی تو اپنی نظر پوری کر تاکہ اللہ کی باز پرست سے محفوظ رہ سکے۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز کی منت مانی جاتی ہے تو جب وہ کام پورا ہو جائے تو منت پوری کرنا شرعی طور پر واجب ہو جاتا ہے۔ جو منت کو پورا نہیں کرتا تو وہ شرعی طور پر مجرم اور گناہگار ہے۔ خیر صبح ہوئی تو اس عورت نے اپنے بیٹے کو بلا کر تمام واقعہ بیان کیا اور اس سے کہا کہ قبرستان میں میرے لیے قبر کھود کر مجھے اس میں دفن کر دو۔ چنانچہ اس لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تکمیل کی اور اسے زندہ دفن کر دیا، اور اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی طرف سے ایک روشن دان ہے۔ عورت نے اس روشن دان میں جھانکا تو ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں موجود تھیں، جنہوں نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی ہماری طرف چلی آؤ۔ اللہ کی قدرت سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا اور جس سے وہ عورت نکل کر اس باغیچے میں ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچی، اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ اس عورت نے ان دونوں کے پاس پہنچ کر سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم تو ابھی بات چیت کر رہی تھیں، آخر میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو اطاعت اور بندگی ہے اور ہم یہاں سے روک دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو دنیا ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں پر اعمال ہیں، یہاں انسان عبادت کا پابند ہے، لیکن جنت میں عبادت نہیں ہوگی۔ بہرحال اتنے میں عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک پرندہ اپنے پروں سے ہوا دے رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرمانبردار بیوی تھی اور میری دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش تھا، بس اسی اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی تمہاری اس سزا کا کیا سبب ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نیک بخت تھی مگر اپنے شوہر کی فرمانبردار نہیں تھی، اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے ناخوش تھا، لہٰذا میری نیک بختی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باغ عطا کیا، لیکن شوہر کی ناراضگی اور نافرمانی کے باعث میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میری سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر چکے تو ان دونوں عورتوں نے اس سے کہا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں واپس چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل آئی ہے۔ اس خبر کو سنتے لوگ جوک در جوک اس سے ملاقات کرنے کے لیے آنے لگے، جن میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جس عورت نے اپنی سفارش کے لیے درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا حال بیان کر کے اس سے سفارش کی،
جس پر اس شخص نے اپنی بیوی کا قصور معاف کر دیا تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس شخص کی بیوی کہہ رہی ہے کہ بیوی تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی ہے، اللہ تیرے بھی گناہ معاف فرمائے اور تجھے اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ باحوالہ حکایتوں کا گلدستہ۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ شوہر کی فرمانبرداری کرنے کا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو شوہر کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق العباد کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔